لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انسان کی بنیت اور پیدائش کا فطرتی مقصد ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا۔ عبادت اللہ کے دربار میں شرف قبولیت حاصل کرتی ہوئی بار تب ثابت ہوتی ہے جب وہ پیغمبر پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیاری بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اسی لیے باص اللہ النبی اللہ نے جو انبیاء بھیجے تھے وہ اپنا واضح نبوت کن الفاظ سے شروع کرتے تھے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اعبدوا اللہ، عبادت اللہ اکیلے کی کرو، واطیعون، اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو گے تو قبول۔ خود نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تمام انبیاء کے اختتام پہ کہ بھائی من اطاعنی وعمل فی سنت دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ من اطاعنی، جو آدمی دین کے معاملے میں میرے کہے کہائے کے اندر ہوگا، وعمل فی سنت، عمل نیکیاں عبادت کرے گا فی سنت، میرے بتائے طریقے کے مطابق، تو داخل الجنہ، وہ بہشت کے اندر جا سکتا ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے عبادت میرے طریقے کے مطابق نہ کی، اس نہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ یا اس نے اس طریقے کے خلاف کی ہے، یا اس نے عبادت اس اللہ کے رسول کے طریقے سے کم کر کے کی ہے، یا اس نے اللہ کے بتائے ہوئے رسول کے طریقے کے زائد کر دی ہے۔ کسی بھی لحاظ سے اس نے پیغمبر کی بتائے طریقے سے انحراف کیا ہے، کمی کر کے یا زیادتی کر کے، کچھ بھی کر کے، ابا، وہ آدمی بہشت کا جب آئے گا بہشت کی طرف تو ابا، اس کے لیے بہشت کا دروازہ بند کر دیا۔ مطلب عرض کرنے گئے جو لوگ عبادت اللہ کریم کی کر کے کامیابی پہ فیض المرام ہوئے، انہوں نے راز کیا بتایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، انہوں نے فرمایا کہ خیر السنن سنت نبینا لا تتبعون شیئا افضل من سنت نبیکم ان اللہ یغنیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی خیر السنن سنت نبینا، زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے دنیا میں ہیں ان تمام طریقوں میں سے خیر السنن، سب سے اچھا طریقہ زندگی گزارنے کا وہ ہمارے رسول نے بتایا، اور لا تتبعون شیئا افضل من سنت نبیکم، تم کائنات میں جتنی معرفتیں، حقیقتیں اور طریقے تلاش کرو، لا تتبعون شیئا افضل من سنت نبیکم، پوری ارض چھانٹ مارو، تمہیں پیغمبر پاک کے طریقے سے اچھا طریقہ کوئی نہیں مل سکتا۔ اور ان اللہ یغنیکم بمحمد، یہ صحابہ کرام کا مشترکہ بیان چل رہا ہے، اللہ کریم نے تمہیں محمد الرسول اللہ کے ذریعے بالکل بے پرواہ کر ڈالا ہے، یعنی کسی چیز کی ضرورت تمہیں نہیں رہنے دی پیغمبر پاک کو بھیج کر، کیونکہ آپ کے بتائے طریقہ عبادت میں کائنات میں جتنی حسن، اچھائیاں اور خوبیاں تھیں وہ اللہ نے اپنے رسول کے طریقے میں جمع کر دی۔ اور ان اللہ یغنیکم بمحمد، اب تمہیں عبادت کا طریقہ تلاش کرنے کے لیے کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے
مطلب یہ ہے بھائی آدمی کی عبادت اللہ کے دربار میں شرف قبولیت حاصل کرتی ہوئی کام بندے کے تبھی آ سکتی ہے جب وہ پیغمبر کے بتائے طریقے کے مطابق ہو۔ جس طرح اللہ کے رسول کے بتائے طریقے میں کمی نہیں کرنی، اسی طرح زیادتی نہیں کرنی۔ جس ناج میں نبی علیہ السلام نے وہ حکم دیا ہے عبادت اللہ کی کا، اسی پہ چلنا پڑے۔ یہ مشہور آپ نے سن رکھی ہے حدیث، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس کا کیا معنی آپ کو پتا ہے؟ بھئی یہ کب ضرورت پیش آئی تھی نا، چند صحابہ کرام گئے ازواج مطہرات کے پاس، انہوں نے کہا بھئی تمام ازواج مطہرات کے پاس جائیں گے اور نبی علیہ السلام کے معمولات ہر زوجہ محترمہ سے لیں گے، پھر ان کو اکٹھا کریں گے، پھر چل کے اس کے مطابق اپنا عمل بنائیں گے۔ چنانچہ وہ گئے سارے ازواج مطہرات کے پاس، معمولات نبویہ اکٹھے کر لیے، اکٹھے کر کے کہنے لگا ایک آدمی کہ میں اب اللہ کے رسول کے متعلق پتہ چلا کہ وہ رات قیام کرتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں اب ہمیشہ ہی قیام اللیل کروں گا، میں رات کو سو گئی۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ دن کا روزہ رکھوں گا، نبی علیہ السلام بھی تو رکھتے ہیں نا نفلی معمولات میں، اس لیے۔ تیسرا کہنے لگا کہ میں ساری رات قرآن پڑھتا رہوں گا، چوتھا کہنے لگا میں ساری رات تسبیحات کرتا رہوں گا، پانچواں کہنے لگا کہ میں آج کے بعد مرغوب چیزیں مثلا گوشت جو ہے، جو مرغوب چیزیں ہیں وہ میں ساری کھانی چھوڑ دوں گا۔ اب یہ بات پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے سے زائد چل رہی ہے نا بھائی، اچھے ارادے سے اچھی سوچ سے انہوں نے یہ تلاش کی بات سارے ازواج مطہرات کے پاس جا کے کہ اللہ کے رسول کے نفلی معمولات ہمیں پتہ چل جائے اور ہم بھی اسی طرح کرنے لگ پڑے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تبع منی فہو منی ومن رغب عن سنتی فلیس منی۔ من تبعنی، جو عبادت کرے گا میرے بتائے طریقے کے برابر سرابر، فہو منی، وہ میرے ذمے کے اندر ہے۔ ومن راغب عن سنتی، میں سوتا بھی ہوں اور رات جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی لاغا بھی کرتا ہوں، میں مطلب کبھی اللہ مجھے غریبی دے تو میں فاقے میں زندگی گزارتا ہوں اور کبھی خوشحالی دے تو میں مرغوب چیزیں بھی کھاتا ہوں۔ یہ جو انہوں نے طریقہ نکالا ہے اپنے طور پہ عمل اور عبادت کا کہ ہمیشہ ہی رات سونا ہے، ہمیشہ ہی دن کو روزہ رکھنا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو بندہ اللہ کی عبادت کرے گا میرے طریقے سے بڑھ کر فلیس منی، وہ آدمی میری ملت اسلام کے اندر داخل نہیں رہ سکے گا۔ نیٹ بات کا یہ نکلا کہ عبادت جب بھی آدمی کرے تو اس کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بتائے طریقے کے مطابق کرے۔ سب سے پہلی عبادت نماز ہے نا، اس نماز کو جب آدمی آئے گا پڑھنے تو اللہ کے رسول اسے طریقہ بتاتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں باقاعدہ عالمگیر سطح پہ، اجتماعی سطح پہ طریقہ بتا دوں جو قیامت کی صبح تک چلے گا کہ اذا جئتم، اب شروع کریے نا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جئتم الى الصلاة اقیموا صفوفکم واذا کبر الامام فکبروا واذا سجد فاسجدوا واذا رکع فرکعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ قولوا ربنا لک الحمد اذا قرأ الامام فانصتوا اذا قرأ الامام فانصتوا واذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تقولوا آمین۔ نبی علیہ السلام نے طریقہ سمجھایا اللہ کی عبادت کا، جب بھی زاجتم الی الصلاۃ، جب بھی تم آؤ گے نا نماز کی طرف، اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں تم نے برابر کر لینی ہے۔ اذا کبر الامام، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو گے۔ اذا سجد فاسجدوا، جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرنا۔ اذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرنا۔ اذا رفع، جب وہ بیٹھ کر اٹھ جائے، فرفعوا، تو تم بھی وہی کام کرنا۔ اذا قال الامام، اذا قرأ
الامام فانصتوا، جب امام قرأت شروع کر دے تو فانصتوا، تم نے خاموشی لازم پکڑ لینی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم نے سمع اللہ کہنا، قولوا ربنا لک الحمد، تم نے ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وہ امام یہ پڑھے تو قولوا آمین، تم نے آمین کہنا۔ اب یہ طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا اللہ کی عبادت، آنے والے کو بتا دیا ہے نا اللہ کے رسول نے، یہ طریقہ ہے تیری نماز پڑھنے کا۔ اس پورے طریقے میں اللہ کے رسول نے بتایا ہے یا حکم دیا ہے کہ جب امام سورت فاتحہ پڑھے تو تم بھی پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی شروع ہو، بلکہ حکم تو رہا درکنار، 2 مرتبہ اس حدیث میں روکا ہے نبی علیہ السلام نے، اذا قرأ الامام فانصتوا، بھائی جب امام پڑھنے لگے قرأت کرنے لگے تو فانصتوا، تم نے چپ کر کے کھڑے رہنا ہے۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور جب وہ یہ کہے ضالین تو قولوا آمین، تم نے آمین کہنا ہے۔ حکم فاتحہ کا پڑھنا تو رہا درکنار، الٹا روکا ہے اللہ کے رسول نے، مگر روکی جو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی امام کے پیچھے جو بندہ سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز قبول نہیں ہے، جب اس کی نماز قبول نہیں ہے تو وہ آدمی اسلام کے اندر ہے، جب اسلام کے اندر نہیں ہے تو وہ آدمی کافر ہے۔ ان کا بیانیہ جب پوچھا جائے بھائی اس کی دلیل کیا ہے، کیسے یہ پڑھنا ہے، تو وہ بیان دیتے ہیں بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں ہوتی مگر سورت فاتحہ پڑھے بغیر، اس لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے بھائی کوئی بھی نماز ہو جب تک فاتحہ نہ پڑھی جائے اس وقت تک وہ قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ جو فرمان ہے اللہ کے رسول کا، اس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ جس آدمی نے نماز شروع کی اور فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز قبول نہیں۔ یہاں اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے نہ پڑھی اس کی نماز قبول نہیں۔ بھائی جھگڑا فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے میں نہیں ہے، جھگڑا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے میں ہے۔ اور پھر جب با جماعت نماز قائم کی جائے گی تو اللہ کے رسول نے جیسے فرمایا کہ نماز نہیں ہوتی مگر فاتحہ پڑھے بغیر، تو جب جماعت کھڑی ہوگی فاتحہ تو اس میں پڑھ دی گئی۔ بھئی یا تو با جماعت نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی گئی تب تو حکم لگ جائے گا کہ نماز نہیں ہوئی۔ جھگڑا فاتحہ کے پڑھنے نہ پڑھنے میں نہیں ہے، امام کے پیچھے پڑھنے نہ پڑھنے میں۔ اور اللہ کے رسول نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے نہ پڑھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے تو مطلقاً فرمایا کہ من فاتتہ قراءۃ ام القرآن فقد فاتہ خیر کثیر، بھائی جس آدمی نے سورت فاتحہ جو ہے وہ نہیں پڑھی نماز میں وہ بہت ساری خیر بھلائی سے محروم رہ گیا ہے۔ یہ جو مسئلہ چلا ہے ادھر ملک ہمارے کے اندر ایسا گمبھیر موضوع بنا یہ کہ اس ایک مسئلے کے پیچھے ملک کے اندر امت مسلمہ 2 دھڑوں کے اندر تقسیم ہوئی، مساجد اور قبلے الگ کیے، اور جو دھڑا اس مسئلے میں ناحق تھا انہوں نے حق پہ چلنے والوں کے اوپر کفر کی تلوار تانی، اور یوں کر کے گھر گھر کے اندر لڑائیاں، دنگے اور اجتماعی سطح پہ فساد زمین کے اندر عام ہوا ہے۔ اگر آپ آج 2 بجے سے صرف 5-7 منٹ کا حاجی صاحب آپ کے احباب اگر میرے ساتھ تعاون کر دیں تو کیا خیال ہے یہ شیطان کا فتنہ آج جڑوں سمیت ہی نہ اکھاڑ کے پرے پھینک دیا؟ بولو شاہ آپ 5-7 منٹ سے کوئی زائد بیٹھے رہو گے؟ جزاک اللہ۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا الٹا روکا ہے، جہاں باب الصلاۃ احادیث میں موجود ہے، ہر کتاب کے باب الصلاۃ میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اس میں تو 2 بار نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، حکم تو رہا درکنار۔ اللہ کے رسول نے تو 1 مرتبہ فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا، جب وہ پڑھنے شروع کرے تو تم خاموش ہو جایا کرو۔ اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب وہ یہ کہے تو قولوا آمین، تم نے آمین کہنا ہے۔ چنانچہ جناب
نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور یہ پہلے کی بات ہے، جب اللہ کے رسول نے منع وارد کر دی اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد چہرہ انور کا رخ پیچھے پھیرا اور پوچھا کہ بھائی یہ جو نماز ہم نے ابھی ابھی پڑھی، کیا کوئی تم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ قرأت کی ہے؟ کہنے والوں نے کہا نام یا رسول اللہ، بالکل یا رسول اللہ، ہم پڑھتے رہے ہیں آپ کے ساتھ قرآن پاک پیچھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انی اقول ما لی انازع القرآن، میں بھی سوچ رہا تھا نماز پڑھانے کے دوران کہ یہ کیا وجہ ہے، انازع القرآن، مجھ سے یہ قرآن کیوں چھینا جا رہا ہے پیچھے؟ بھائی چھیننا یہی ہوتا ہے نا کہ ایک چیز ایک بندے کے پاس ہو اور دوسرا اسے اپنی طرف لینے کی کوشش کر رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی انی اقول، میں بھی دوران نماز یہ سوچتا رہا ہوں کہ میرے سے یہ قرآن کیوں چھینا جا رہا ہے، جب میں آگے کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں تو میرے پیچھے کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ خلقتم علی القرآن، تم نے جو ہے میرے اوپر قرآن کا پڑھنا خلط ملط کر دیا ہے، خلقتم علی القرآن، تم نے مجھے الجھن کے اندر ڈال دیا ہے۔ جب میں قرأت کرتے ہوئے نماز میں کر رہا تھا، قرآن پاک پڑھ رہا تھا، تو میرے اوپر تمہارے پڑھنے کی وجہ سے قرآن پاک کی قرأت بھاری ہو رہی تھی، اور میں نماز میں یہی سوچے جا رہا تھا کہ جب میں پڑھ رہا ہوں تو پیچھے کیوں میرے پڑھا جا رہا ہے۔ اس لیے اس حدیث کے راوی جب اللہ کے رسول نے فرمایا غلطی کی نشاندہی کرتے کہ تم نے خلقتم علی القرآن، تم نے میرے اوپر قرآن پاک کو خلط ملط کر دیا دوران نماز، تو کیا ہوا؟ فانتہى الناس عن القراءۃ، لوگ فانتہى الناس عن القراءۃ مع رسول اللہ، اس اللہ کے رسول کی تنبیہ اور زجر کرنے کے بعد لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ پیچھے قرآن پاک پڑھنے سے رک گئے۔ تو بات اسی کا ہے، یہ بات بھی تو موجود ہے، ان کو یہ نظر نہیں آتی چیز۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ اس جب اللہ کے رسول نے یہ بیانیہ دیا کہ تم نے میرے اوپر قرآن پاک کا پڑھنا خلط ملط کر ڈالا ہے، اس کے بعد ساکاتو، لوگوں نے پیچھے آپ کے قرآن پڑھنا بند کر دیا۔ اس فرمان کے بعد پیچھے کبھی کسی نے سورۃ فاتحہ یا کوئی چیز امام کے پیچھے نہیں پڑھی۔ اب مطلب عرض کریں گے صحابہ کرام ہیں، ان کی طرف اگر چلا جائے تو وہ تو فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت صحابی نبی علیہ السلام، ان سے پوچھا گیا حضرت جی یہ بتائیں کہ جب امام آگے قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو پیچھے سورۃ فاتحہ یا کوئی چیز پڑھنی چاہیے؟ حضرت زید بن ثابت نے فرمایا لا قراءۃ فی شیء، لا قراءۃ مال امام فی شیء، جب امام پڑھ رہا ہو تو پیچھے کچھ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت جی کیا حکم ہے جب امام نماز پڑھا رہا ہو اور قرأت کر رہا ہو پیچھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اذا صلی وحدہ فلیقرأ واذا صلی خلف الامام فحسبہ قراءۃ الامام، اذا صلی وحدہ، جب بھئی آدمی اکیلے نماز پڑھے تو فلیقرأ، اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھے اور ساتھ دوسری بھی سورت پڑھ لے۔ واذا صلی خلف الامام، اور جب وہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو فحسبہ قراءۃ الامام، اسے امام کی ہی قرأت کافی ہے، اسے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ بیان دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑے چوٹی کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا کہ جناب امام کے پیچھے کیا حکم ہے سورۃ فاتحہ یا کچھ پڑھنے کا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تو وہی پتہ ہے جو میرے نبی نے مجھے بتایا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا یہ حدیث میرے پاس ہے نبی کی کہ جب امام پیچھے قرأت کر رہا ہو تو پھر اذا قرأ الامام فانصتوا، تو تم نے پیچھے زبان بند کر کے رکھنی ہے، تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ بڑا مشہور صحابی ہے، ہر خاص و عام ان کا نام جانتا ہے۔
ان سے پوچھا گیا کہ حضرت جی یہ جو امام کے پیچھے مسئلہ چلا ہوا ہے فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے کا، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وہی خیال ہے جو میرے نبی کا خیال ہے۔ اللہ کے رسول نے مجھے کیا بتایا تھا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، من کان لہ امام، جو آدمی با جماعت امام کے پیچھے، اسی میرا خیال ہے اک گئے ہو یا تھا نہیں، یہ موضوع پسند نہیں آ رہا تو میں روٹ بدل کے کسی اور پاسے ٹور میں نہیں، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ شاید پریشان ہو گئے، موضوع اگر پسند نہیں ہے تو میں موڑ کے دوسرے پاسے ٹور کئی چلن دیں۔ جزاک اللہ کو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے وہی پتہ ہے جو میرے نبی نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، من کان لہ، کتنے چوتھے 4 صحابی ہو گئے نا، چوتھا صحابی ہے من کان لہ امام، جو آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اسے امام کا پڑھ دینا ہی کافی ہے، اسے اپنے طور پہ پیچھے پڑھنے کی اس کو ضرورت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی ہے اس باب کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب یہ ہے کہ وہ پوچھا ان سے ایک شاگرد ان کے نے کہ حضرت جی انا نکون احیانا وراء الامام، حضرت جی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں سفروں کے اندر جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں، انا نکون احیانا وراء الامام، امام کے پیچھے میں جب کھڑا پڑھ رہا ہوتا ہوں نماز تو کیا اے ابو ہریرہ جی میں امام کے پیچھے فاتحہ اپنی زبان سے پڑھا کروں؟ حضرت نے فرمایا پڑھ ضرور لیا کر، پڑھ ضرور لیا کر، مگر اقرا بہا فی نفسک کا، اپنے دل میں پڑھا کر، تجھے زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ بھائی دل سے پڑھنے کا مطلب یہی ہے نا کہ دل کی توجہ کرے اس طرف۔ حضرت نے فرمایا پڑھ لیا کر، مگر پڑھ کیسے؟ اقرا بہا فی نفسک کا، اپنے جی کے اندر پڑھا کر، یعنی دل کی توجہ کیا کر سورۃ فاتحہ کی طرف، باقی رہا زبان سے پڑھنے کی تجھے اجازت۔ مطلب عرض کرنے کا یہ ہے بھائی انبار ہے صحابہ کرام کا، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت جابر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت مطلب وہ ابو ہریرہ، جو حضرت زید بن ثابت، وڈیرے جو اکابر صحابہ کرام ہیں، ان تمام نے بالاتفاق فرما دیا ہے کہ جب امام آگے قرات کر رہا ہو تو پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی اذا جئتم الی الصلاۃ، حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، قرآن کا نمبر آتا ہے چنگی تفسیر دینا، وہ اس سے بھی پیچھے رکھے ابھی پہلے یا بنیاد بچ جائے۔ مطلب عرض کرنے کا یہ ہے بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی اذا جئتم الی الصلاۃ من ادرک رکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، اذا جئتم الی الصلاۃ، ایک بندہ ٹائم سے لیٹ ہو گیا اور وہ اس نے وضو کیا، وضو کر کے وہ پہنچا تو آگے امام صاحب نے رکوع شروع کیا، من ادرک رکعہ، جس بندے نے رکوع پا لیا، فقد ادرک الصلاۃ، اسے وہ رکعت پوری کی پوری مل گئی اسے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہو بھی گیا ایسے، ایک صحابی آیا لیٹ، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، اس نے سوچا بھئی نبی پاک نے فرمایا اگر رکوع مل جائے تو پوری رکعت مل جاتی ہے، اس نے جلدی سے وضو کیا، اور عموماً جس طرح عام طور پہ مساجد میں لوگوں کی عادت ہوتی ہے وضو خانے سے بھاگ کر آیا، رکوع میں مل گیا اور پھر اس نے پوری نماز پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے سلام پھیر کے فرمایا وہ پیچھے جلدی کرنے والا اور بھاگ کے آنے والا کون تھا؟ اس نے کہا آنا یا رسول اللہ، میں ہوں یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یار نماز بھی تیری ہو گئی، رکعت بھی تجھے مل گئی اور ساری تیری نماز صحیح ہوگی، مگر زادک اللہ حرصا فلا تعد، یوں بھاگ کے جلدی آنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ زادک اللہ حرصا، اللہ تیری عمل نیکیاں عبادت والی حرص اور لالچ زیادہ کرے، لا تعد، آئندہ بھاگ کے نہیں آنا، آہستہ کے ساتھ آ کے ادب جماعت کا مل جانا ہے، البتہ نماز تیری ہو۔ اگر فاتحہ پڑھے بغیر کسی کی پیچھے نماز نہیں ہوتی
تو پھر اللہ کے رسول نے یہ کیوں اسے زبان سے بھی فرمایا مقدس سے، اور اس صحابی کو بھی فرمایا بھائی تیری ہو گئی ہے؟ اگر فاتحہ پڑھے بغیر پیچھے مقتدی کی نہیں ہوتی، جس طرح یہ عیاش زبان بھر کے کہتا ہے بھی جو آدمی امام کے پیچھے نہ، او جناب وہ تنو کافر، وہ آپ کو حاجی صاحب کافر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی جو پیچھے نہیں پڑھتا وہ سنت کے خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کی نماز نہیں ہوتی، جس کی نماز نہیں ہوئی وہ اسلام سے نکل گیا، وہ آپ کو جناب کافر کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جو شخص آپ کو کافر کہے اس کا مکالمہ آج ہونا چاہیے قرآن پاک سے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، اللہ کے رسول نے اسے فتویٰ دیا آدمی کو بھائی قیامت کی صبح تک کوئی بندہ امام کے ساتھ پہلی رکعت کے رکوع میں مل جائے تو اس کی نماز اور رکعت اس کی ہو گئی، اور اسی لیے ہوئی ہے کہ امام کا فاتحہ پڑھ دینا اس کا بھی پڑھا گیا ہے، تب اس کی نماز۔ اس لیے آگے چلیے ذرا، اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی اللہ کی عبادت میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تبھی قبول ہوگی، تو شرط ہے عبادت کی، پہلی شرط ہے قبولیت کی، اور نبی علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا اس میں تو حکم دینا رہا درکنار، منع وارد کر دی ہے کہ اذا قرأ الامام فانصتوا، جب بھئی وہ امام جو ہے پڑھے نا قرآن پاک تو فانصتوا تم خاموش ہو جایا کرو۔ اللہ نے تو اپنے رسول کو بھی منع کر دیا تھا کہ میرے پیغمبر جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو آپ کے دل میں یہ جو آتا ہے نا کہ میں اس جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھتا جاؤں تاکہ مجھے یاد ہو جائے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ اذا قرأناہ فاتبع قرآنا لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ، لا تحرک بہ لسانک، مت اپنی زبان کو آپ حرکت دیں، لتعجل بہ، تاکہ آپ جلدی کے ساتھ پڑھ لیں اس قرآن کو، اذا قرأناہ، جب ہم پڑھنا شروع کر دیں اس قرآن کو تو فتبع قرآنا، آپ اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کیا کریں، غور و فکر کرنے کی کوشش کیا کریں، ساتھ آپ کو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ لا تعجل بالقرآن، نہ جلدی کیا کر میرے پیغمبر قرآن پڑھنے کی، من قبل ان یقضی الیک وحیہ، قبل اس کے کہ ہم پورا کر دیں آپ کے اوپر پڑھنا اس قرآن کا، جب ہم پڑھ کے مکمل کر دیں اس وقت آپ قرآن پڑھا کریں، جب ہم اذا قرأناہ ہو، جب ہم پڑھ رہے ہو تو لا تحرک، آپ کو بھی اس کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جناب مقتدی کو اللہ نے حکم دیا ہے نبی علیہ السلام نے کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو تم نے پیچھے نہیں پڑھنا، نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہو آپ نے پیچھے نہیں پڑھنا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر میں خود بھی یہی کام کرتا ہوں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص رتل القرآن ترتیلا، آپ بھی جب تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ بھی سنتا ہے اور ساتھ بس میں یہی کچھ، جب زمین پہ کوئی پڑھنے والا پڑھے تو اس وقت اللہ بھی، نبی علیہ السلام تہجد میں قرآن پڑھا کرتے تھے، اللہ کریم فرماتے ہیں رتل القرآن ترتیلا، آپ میرے پیغمبر خوبصورت ٹھہا ٹھہا کے قرآن پڑھے، آپ جب پڑھتے ہیں تو میں اور فرشتے آسمانوں پہ سنتے ہیں قرآن۔ قرآن پاک کا ادب یہ ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو پیچھے پڑھنے کی ضرورت یا اجازت کر، اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر ان انسانوں کو قرآن پاک جب پڑھا جا رہا ہو تو جنات سے عقل اور ہدایت لینی چاہیے کہ ان کو اسی طرح خاموش رہنا چاہیے جس طرح قرآن سنائے جانے کے دوران جن خاموش رہے تھے۔ یہ پتہ ہے آپ کو یہ واقعہ سا مکے سے چلے نبی علیہ السلام طائف تبلیغ کی، تبلیغ کر کے طائف سے واپس مکے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، طائف سے واپس آ رہے تھے مکے، راستے کے اندر رات ہو گئی، نبی علیہ السلام نے وہاں پڑاؤ کیا، صحابہ بھی ساتھ تھے کچھ، آپ سو گئے، صبح فجر کی نماز ہوئی تو طائف سے کدھر جا رہے ہیں آپ؟ واپس جا رہے ہیں تبلیغ کر کے مکے، رستے کے اندر عشاء کی فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ جاگے، نماز آپ نے پڑھنی شروع کی، اس فجر کی نماز میں
آپ سورت طٰہٰ پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کی سورت طٰہٰ پڑھ رہے تھے آپ، ادھر کیا ہوا؟ وہاں جنگلوں کے اندر عموماً جنات کا وہ مسکن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وہ 8 یا 9 جن تھے وہ ٹوٹل، انہوں نے آ کے قرآن سنا۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، وہ جنگل کے اندر آ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، انہوں نے قرآن سنا۔ سننے کے بعد وہ واپس اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ نبی علیہ السلام واپس مکے پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر طائف سے واپسی پہ جو واقعہ جنگل میں وقوع پذیر ہوا ہے نا، وہ پوری سورت جن اتار کے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ رستے میں کیا ہوتا ہے۔ اس لیے نفر من الجن یستمعون القرآن، وہ جنات کا 8-9 جنوں پہ مشتمل ٹولہ تھا۔ ادھر جب آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، وہ قرآن پاک سن رہا تھا، اور جب قرآن پاک سن کے میرے پیغمبر جب وہ واپس آپ تو مکے پہنچ گئے ہیں، وہ جب گئے ہیں اپنی قوم کے پاس، تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ یا قوم انا سمعنا قرآنا عجبا عجبا عجبا، ہم نے قرآن پاک سنا ہے اور اس نے ہمیں تعجب میں ڈال دیا ہے۔ کیا سن کے قرآن جنوں کو تعجب ہوا؟ جنوں نے کہا کہ جب ہم نے قرآن پاک سنا نا تو ہم تعجب میں پڑ گئے، بھئی اللہ کریم کیا کہہ رہا ہے اور یہ دنیا کدھر بھاگ رہی ہے، اور ہمارے وڈیرے ہمیں کس الٹ رستے پہ آج تک چلاتے رہے ہیں۔ یقول سفیہنا علی اللہ شططا، ہمارا جو بڑا تھا جنوں کا وہ ایسا بے دین شیطان تھا، اس نے کہا تھا کہ ایک اللہ کی بیوی ہے، اس کے آگے اس کی اولاد ہے۔ جب ہم نے قرآن سنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، ہمیں تب قرآن سن کے پتا چلا کہ نہ کوئی اللہ کی بیوی ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ لن نشرک بربنا احدا، ہم آئندہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ اللہ کسی کو پکڑنے پہ آئے تو لن اجد من دونہ ملتحدا، اللہ کی پکڑ سے کسی کو چھڑانے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ جنوں کو پوری کی پوری ہدایت کیوں ملی اور کیسے ملی؟ نفر من الجن یستمعون القرآن فلما حضروہ قالوا انصتوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا اذا قرأ الامام فانصتوا۔ وہ جنوں کا ٹولہ جب آیا قرآن جنگل میں سننے، جب قرآن پڑھا جانے لگا تو فلما حضروہ، جب وہ پہنچے وہاں قرآن سننے، قالوا انصتوا، ان جنوں نے ایک دوسرے کو کہا بھائی یہ کو کتاب ہے جو انزل من بعد موسیٰ، یہ ہم نے کو موسیٰ کے زمانے میں کو آسمانی کتاب سنی تھی، اس کے بعد آج ہمیں سننا نصیب ہو رہا ہے، اس لیے ان سے تو قرآن پاک شروع ہو رہا ہے پڑھنے کو، ان سے تو اب بالکل زبانیں بند کر لو تاکہ اللہ ہمیں ہدایت۔ ان جنوں کو بھی یہ سمجھ ہے، جو مسئلہ جنوں کو سمجھ آیا ہے وہ آج کے علماء کو آج تک نہیں ہے۔ جنوں کو اللہ کریم نے عقل مت دے دی ہے، بھئی جب کتاب پڑھی جائے تو پیچھے اس کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے مطلب عرض کرنے کا فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، قرآن پاک کی طرف اذا قرئ القرآن، میرے پیغمبر یہ عالمگیر قانون ہے ہماری کتاب اللہ کا کہ جب بھی یہ پڑھی جا رہی ہو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب یہ ہمارا کلام آسمانی پڑھا جائے تو فاستمعوا له وانصتوا، تم نے دل کی توجہ سے سننا ہے اور کان بھی ادھر رکھنے ہیں، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر بھی رحمت کی باران ہو۔ اس آیت کا جناب پہلا لفظ ہے اذا، کیا لفظ ہے؟ بولو شاباش۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس آیت کا پہلا لفظ لفظ اذا ہے، اور ادھر پورا قرآن پاک آپ الف سے لے کے یہ تک چھانٹ مارے، خیال کرنا ذرا، اللہ کریم نے ادھر قانون دے دیا قرآن پاک میں کہ جس آیت کا پہلا لفظ لفظ اذا ہو، خاص توجہ کر کے، کوئی مشکل گل نہیں گی، جس آیت کا آگے ہونے میں 15 آیتیں پڑھیاں تو آپ
سمجھ جائیں گے سب کچھ. جس آیت کے اوپر لفظ اذا داخل ہو جائے، جس آیت کا پہلا لفظ اذا ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں اس آیت کے اندر تمہیں ملنے والا حکم مستحب نہیں ہوتا، مباح نہیں ہوتا، مندوب نہیں ہوتا، بلکہ اس آیت میں تمہیں ملنے والا حکم فرض عین لازم ہو. چلیے جناب، آپ گھوم کے ایسی ہونا اتنے ہی مڑ کے اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی. کافر آخدے نے نا، یہ کافر آخدے ہیں بے دینوں کو یہ نہیں پتا بھی یہ سارا کچھ پیچھے لکھا ہوا ہے، یوں ہی بکواس کرتا ہے خامخواہ. میں جو پیچھے نماز پہ نہیں پڑھتا امام کے وہ کافر ہے. اذا قرئ القرآن، ابتدائے آفرینش میں میرے پیغمبر اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. ہاں بھی اللہ کریم نے فرمایا میرے فرشتوں اذا سویتہ، جب میں برابر کر لوں اس آدم کا وجود، ونفخت فیہ من روحی، اور اپنی طرف سے حکم اپنا اس میں روح والا جاری کر دوں اور آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھل جائیں. اذا سویتہ، جب میں اس آدم کا وجود پورا تیار کر دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم پہ سجدہ کرنا کیا بنے گا؟ لازمی. کیا بن جائے گا؟ لازمی بنے گا. اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اذا قمتم الی الصلاۃ، ہاں بھائی مسلمانوں، جب بھی تم آیا کرو نماز کی طرف تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، جب بھی تم نماز کی طرف آؤ گے تو وضو کرنا کیا بنے گا؟ لازمی بنے گا. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اذا نودی للصلاۃ، میرے پیغمبر اذا نودیا، یہ بلاوا جمعے والے دن اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں. اذا نودیا، جب جمعے والے دن اللہ بلا دے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اپنے کاروبار بند کرنا تمہارے اوپر کیا بنے گا؟ لازمی بن جائے گا. اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم اذا سمعتم. ہاں بھائی مسلمانوں، جب بھی سنو تم آیات اللہ یکفر بها، کہ جس مجلس میں اللہ کی آیات سے کفر کیا جا رہا ہو، ویستہزأ بها، اور اللہ کی آیات سے مذاق کیا جا رہا ہو. اللہ کی آیت ہے کہ اللہ ہی ہمیشہ نور ہے اور کوئی نہیں. جس مجلس میں اس آیت سے کفر ہو رہا ہو، اللہ کی آیت ہے کہ ہمیشہ ہی اللہ زندہ ہے. جس مجلس میں اس کا کفر ہو رہا ہو، اللہ کریم کی آیت ہے کہ ہمیشہ غائب سے سننے دیکھنے جاننے والا ایک کی اللہ ہے. اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، جس مجلس میں تم سنو کہ اللہ کی آیات سے یوں کفر کیا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تمہیں ان کے پاس بیٹھنے کی اجازت تمہیں ان کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں بھائی مسلمانوں، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، بس کرم کے آگے پڑھیے، پڑھ دیں دو چار. اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا. اذا ضربتم، یہ مسئلہ یوں تھا، نبی علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا ایک قبیل علاقے کی طرف. وہ علاقے والے سارے کافر تھے اور ان میں ایک آدمی تھا، مرداس بن نہیق اس کا نام تھا، وہ مسلمان تھا. اب یہ علاقے والے گئے ان کی طرف جہاد کرنے کے لیے. جب وہ گئے نا صحابہ کرام، وہ ساری کی ساری بستی چکے کافروں کی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے جہاد شروع کر دیا. وہ سارے کافر انہوں نے قتل کر ڈالے. یہ مرداس بن نہیق جو مسلمان تھا، یہ بے خوف و خطر کہ میں تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں، یہ مجھے کیا کہیں گے. جو ہی یہ بیچارہ، اس کے پاس کچھ بکریاں بھی تھی، جو ہی یہ آگے آیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے کلمہ بھی پڑھ دیا، مگر ایک آدمی نے اسے کیا کر ڈالا؟ قتل شہید کر ڈالا. اور جب واپس آئے نا تو نبی علیہ السلام کو آ کے بتایا بھائی یوں جی اس بستی میں ایک یہ وقوع ہوا ہے. اور اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی جب اس نے تمہارے سامنے کلمہ پڑھ دیا تھا تو پھر قتل کیوں کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ ہمارے ڈر تلوار کے خوف سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے دل کی رضا اللہ کی کے لیے کلمہ نہیں پڑھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا تھا؟
ایک بندے کو تم نے قتل کر دیا ہے، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جو ماضی میں ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ کے لیے یہ قانون سن لے، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، ہاں بھائی مسلمانوں جب بھی تم چلا پھرا کرو اللہ کے راستے میں تو فتبینوا، پہلے تمہارے اوپر تحقیق کرنا لازمی ہے کہ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، مت کو جو بندہ تمہارے سامنے کلمہ پڑھ دے اور تم اس کو کہنے لگ پڑتے ہو کہ لست مؤمنا، تم مومن نہیں ہو۔ اللہ کے بندوں جو کلمہ پڑھ دے اور تمہاری طرف اپنا اسلام القى الیکم السلام، اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر دے، اس کو آئندہ قتل کرنے کی اجازت۔ اذا ضربتم، جب بھی آئندہ سفر میں جاؤ تو پہلے تحقیق کرنا تمہارے اوپر لازمی ہے۔ اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف۔ عرب کے اندر جب عورتوں کو طلاق ہوتی تھی نا، پچھلی گل آگے سب سمجھ آ گئی، آگے سمجھ پچھلی اگلی سمجھ لو۔ عرب کے اندر جب طلاق ہوتی تھی نا، طلاق جب ایک طلاق جس کے بعد واپس بندہ اپنے خاوند کی طرف آ سکتا ہے رجوع کر کے، وہ ایک طلاق جب عورت دے دیتی تھی اور بعد میں وہ میاں اور بیوی آپس میں راضی ہونے کی کوشش کرتے تھے نا، بھئی اب ہم دوبارہ بندھن میں بن جاتے ہیں، تو وہ ان کے وڈیرے ان کو دوبارہ شادی کرنے کی اجازت نہ پچھلے خامد کے ساتھ کرنے دیتے تھے اور نہ آئندہ کو نئی شادی کرنے دیتے۔ اللہ کریم نے فرمایا اذا طلقتم النساء، ہاں بھائی مسلمانوں جب تمہاری عورتوں کو طلاق مل جائے، فبلغن اجلهن، اور وہ اپنی مدت عدت کی پوری کر چکے، فلا تعضلوهن، نہ ان کے رستے کی رکاوٹ بنا کرو، ان ينكحن ازواجهن، وہ پچھلے کے ساتھ کرنی چاہے یا آئندہ کو نواں تلاش کرنا چاہے، لا تعضلوهن اذا تراضوا بينهم، جب عورت اور مرد شادی کرنے پہ راضی ہو جائیں، لا تعضلوهن، تو تمہیں ان کے رستے کی رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں۔ اذا طلقتم النساء کے ذریعے یہ بات بھی تمہارے اوپر لازمی بن گئی ہے، اذا حججتم بتحیۃ فاحسنوا منها او ردوها، ہاں بھائی مسلمانوں اذا حججتم بتحیۃ، جب بھی تمہیں کوئی سلام کا تحفہ پیش کرے اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، احسنوا منها، تو تم اس کے جواب میں اچھا سلام پیش کیا کرو، اگر وہ السلام علیکم کہے تو تم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ساتھ کہہ دیا کرو، او ردوها، یا کم از کم سلام کا جواب دینا تو تمہارے اوپر یہ بھی اذا کے ذریعے تمہارے اوپر لازمی ہے۔ اذا قلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، اذا قلتم، جب بھی تم ماپا کرو یا تولا کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، تو ترازو اپنا سیدھا رکھ کے ماپا تولا کرو، اذا قلتم، اذا کے ذریعے تم پر یہ کام بھی کرنا، اذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربى منکم، اذا قلتم فاعدلوا، جب بھی تم گواہی دیا کرو تو فاعدلوا ولو کان ذا قربى، اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ پڑتی ہو، اذا قلتم، جب بھی گواہی دینا تو انصاف کی دینا، یہ کام بھی تمہارے اوپر کرنا۔ اذا جناب جس بھی آیت کے اوپر داخل ہوتا ہے پورا قرآن پاک چھانٹ مارے اس کے اندر آیت میں ملنے والے حکم کو اذا یقینی بناتا ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس قرآن کا سننا ہی لازمی ہوگا، پڑھنے کی کوئی نہیں۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یہاں اللہ کریم نے فرمایا ایک لفظ فاستمعوا اور دوسرا فرمایا انصتوا، ان دونوں کا کیا مطلب ہے؟ ان کا یہی مطلب ہے جناب، ایک ہوتا ہے اسمعوا، ایک ہوتا ہے کانوں سے سننا، اس کی عربی ہوتی ہے اسمعوا، اور ایک ہے فاستمعوا، اور اس آیت کے اندر جو لفظ ہے فاستمعوا کا مطلب ہے میرے پیغمبر ایک ہوتا ہے صرف کانوں سے سننا اور ایک ہوتا ہے دل کی توجہ سے سننا۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، میرے پیغمبر جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا له، یہ کان بھی اور دل والے کان بھی دونوں تم نے لگا دینے ہیں میرے قرآن سننے کی طرف، دل بھی قرآن سننے کی طرف لگ گئے، یہ کان بھی قرآن سننے کی طرف لگ گئے، رہ گئی تمہاری زبان ان سے تو، اس کو بھی ہلانے کی اجازت نہیں۔ یہ
تو اللہ کریم نے ادھر فرق بیان کر دیا۔ اچھا جناب، یہاں ایک مسئلہ بڑا عجیب ہے بھئی، اللہ نے فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، بھئی جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو دل کی توجہ سے سنا کرو۔ یہ کان بھی لگ گئے قرآن سننے کو، دل کی توجہ بھی چلی گئی کدھر؟ قرآن سننے کی طرف۔ اب پڑھے گا کس طرح؟ جب دل اور کان دونوں لگ پڑے ہیں قرآن سننے کی طرف تو پڑھے گا کس طرح؟ اور اگر پڑھے گا تو دل کی توجہ کے بغیر ہی پڑھے گا نا۔ اگر پڑھے گا اس کے باوجود تو وہ دل کی توجہ کے بغیر پڑھا جائے گا، اور جو دل کی توجہ کے بغیر پڑھا جائے، خشوع اور خضوع سے نہ پڑھا جائے، وہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگا نہیں۔ یہ نامراد فاتحہ پڑھنے کے چکر میں اپنی نماز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، دل کے کانوں سے اور جن کانوں سے تم نے قرآن پاک سننا ہے، انصتوا تمہاری زبان پہ ہم نے پابندی لگائی ہے کہ زبان بند رکھ کے دل اور کان دونوں جب سننے لگ پڑے قرآن پاک، اب پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے جو بندہ پڑھ نہیں سکے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، میرے پیغمبر اس آیت کے شروع میں ہم نے اذا داخل کر دیا کہ اذا معنی کلام عرب میں یہی بنتا ہے کہ جب بھی وہ کسی آیت پہ داخل ہوتا ہے اس کے ملنے والے حکم کو وہ لازمی بنا دیتا ہے۔ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پاک پڑھا جائے، اور یہ جو قرئ کا لفظ ہے اس کے اندر بھی ایک راز ہے۔ اس زمانے کے اندر چلیے نا، جب صحابہ کرام کا دور تھا، اس وقت اللہ نے فرمایا ہاں بھائی صحابہ کرام، اذا قرئ، جب قرآن پڑھا جائے، تو قرآن پڑھنے والا کون تھا؟ دونوں شاباش، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان النبی یقرأ القرآن، سوائے محمد پاک کے مکے اور مدینے میں قرآن پڑھنے والا اور کوئی؟ اور اللہ کے رسول جب پڑھتے تھے تو نماز میں ہی پڑھتے تھے، اور کدھر پڑھتے تھے؟ اذا قرئ، جب محمد پاک قرآن پڑھے نماز کے اندر یا باہر، فاستمعوا لہ، تو کان لگا کے سننا ہے، پڑھنے کی اجازت۔ آخری جناب سپیل چلنے لگا ہے، آپ کا بھی ٹائم پورا ہو گیا ہے، خاص توجہ کرنا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ شخص نظام آسمان و زمین کو اور ان کے درمیان آنے والے شب و روز اور لیل و نہار کے سلسلہ الہی کو نہیں سمجھا اور نہیں سمجھا۔ گل سمجھ آئی کی آئی؟ دسو شاہ، میں تے جے 10 منٹ لانے تے تک پہلی سمجھ آ گئی۔ اور کل بندے عمران جڑا کہندا جی نہیں آئی دس دے۔ چلیے اگے، جس آدمی نے یہ قرآن پاک جو کہتا ہے کہ امام کے پیچھے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پڑھا جائے، اس نے نظام شب و روز کا سلسلہ نہیں سمجھا۔ سخر لکم اللیل والنہار، سخر لکم اللیل والنہار، اس کا معنی کرنے والے کہتے ہیں تابع کر دیا اللہ نے تمہارے لیے، تابع کر دیا پیغمبر کے جنات، تابع کر دی ہوا اس کے، کوئی اللہ نے کسی کے کچھ بھی چیز تابع نہیں کی۔ آیت کا معنی وہی ہوگا جو شرک کے شبہ سے بھی پاک ہوگا۔ سخر لکم اللیل، اپنے حکم کے تابع رکھ کے، سخر لکم اللیل، تمہارے نفع میں لگا دیا اس نے رات اور دن کو۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، میرے پیغمبر دن اور رات کو اللہ الٹتا پلٹتا رہ جاتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ یکور النہار علی اللیل ویکور اللیل علی النہار، لپیٹتا رہ جاتا ہے اللہ رات اور دن کو ایک دوسرے کے اوپر۔ یغشی اللیل والنہار، ڈھانپتا رہ جاتا ہے میرے پیغمبر اللہ رات اور دن کو۔ جعل اللیل والنہار خلفتاً، میرے پیغمبر یہ جو شب و روز لیل و نہار کا سلسلہ ہے، جعل اللیل والنہار خلفتاً خلفتاً خلفتاً، بنایا میرے پیغمبر ہم نے اس رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔
للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. للشمس ينبغي لها، نہیں میرے پیغمبر جائز آج تک سورج کے لیے کہ ان تدرک القمر، کہ وہ سورج آ جائے چاند کے اوقات میں، ولا الليل سابق النهار، اور نہ ہی رات کے لیے جائز ہے یہ بات میرے پیغمبر کہ وہ رات آ جائے دن کے اوقات میں. میرے پیغمبر یہ جو شب و روز اور لیل و نہار کا سلسلہ ہے، ہم نے جعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرا. جعلنا اللیل والنہار، بنایا میرے پیغمبر ہم نے اس رات اور دن کو آیتین، ایک نشانی نہیں بلکہ آیت اللیل، کتنی نشانیاں؟ دو. یہ دو علیحدہ نشانیاں بنائی ہیں اللہ نے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سورج چاند کے وقت میں نہیں آ سکتا، چاند سورج کے وقت میں نہیں آ سکتا، دن رات کے ٹائم میں نہیں آ سکتی، رات دن کے ٹائم میں نہیں آ سکتی. میرے پیغمبر آگے اللہ کریم نے فرمایا جعلنا اللیل والنہار آیتین، میرے پیغمبر یہ ہم نے ایک نہیں دو نشانیاں بنائی ہیں. اب کرتے ہم کیا ہیں؟ فمحونا آیت اللیل، پہلے ہم رات کی نشانی کو مٹاتے ہیں تب ہم دن کی نشانی لے کے آتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر یہ جو شب و روز اور لیل و نہار کا سلسلہ ہے اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَمِن رَحْمَتِهِ، اللہ کریم کی رحمت کے سمندر میں سے ایک مہربانی تم پہ یہ بھی ہے کہ جعل اللیل والنہار، بنایا اس نے رات اور دن کو. میرے پیغمبر اب سمجھیے مسئلہ کہ رات اللہ نے کیوں بنائی ہے، دن اللہ نے کیوں بنایا ہے. جعل اللیل سکنا لتسکنوا فیہ، رات میرے پیغمبر ہم نے بنائی ہے لتسکنوا فیہ، تاکہ تم وہ حالت سکون کے اندر آ جاؤ. گل سمجھ آئی؟ رات کس کام کے لیے بنائی ہے اللہ نے؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم آرام پکڑو اس رات کے اندر. اور جعلنا اللیل والنہار لتسکنوا فیہ، رات ہم نے بنائی ہے وہ تمہاری حالت سکون ہے، اور دن ہم نے کیا بنایا ہے؟ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ دن کو تم اپنے روزگار کی تلاش اور حرکت میں نکل جاؤ. جعل اللیل سکنا، دوجی آیت نتیجہ نکل آਉਂਦਾ ہے. پہلو ਮੈਨੂੰ ذرا ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ. ایک تو مصیبت ہے تسی چھیتی پریشان ہو جاتے ہو. بھائی دریا کے آنے سے پہلے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. مسئلہ سمجھ لو پہلے. جعل اللیل سکنا وجعل النہار نشورا. جعل اللیل سکنا، میرے پیغمبر بنایا ہے ہم نے رات کو سکنا بلیل تسکنون فیہ لتسکنوا فیہ، سارے لفظ قرآن کے. رات ہم نے بنائی ہے میرے پیغمبر تمہاری حالت سکون. اس رات کے اندر تمہاری جو حالت ہوتی ہے وہ سکون ہی سکون ہوتا ہے. اس حالت سکون میں رات کے ٹائم میں تم حرکت کر نہیں. بولو شاباش. رات کے ٹائم حالت سکون ہے نا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور جو دن ہے میرے پیغمبر اس کو بنایا ہے ہم نے تمہارے پھیل جانے کا ذریعہ. دن تمہاری ذریعہ معاش کی حالت حرکت ہے اور رات تمہاری حالت سکون ہے. اتوں تک گل سمجھ آ گئی آپ؟ بھائی دن اور رات اللہ عدلتا بدلتا رہتا ہے، یہ دو علیحدہ نشانیاں ہیں. رات اللہ نے حالت سکون بنائی ہے اور دن اللہ نے کیا بنایا ہے؟ حالت حرکت بنائی ہے. بھائی دن کو جب آدمی چلے گا تو وجود سے حرکت ہی کرے گا. ذریعہ معاش کو سکون جہاں بیٹھ کر تو کوئی نہیں اپنا کما سکے گا. دن اللہ نے بنایا ہے حالت حرکت اور رات بنائی ہے حالت سکون. جس طرح دن اور میرے پیغمبر خالق السماوات والارض، آگے چلیے، خالق السماوات والارض، اللہ نے میرے پیغمبر زمین و آسمان بنایا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. خالق الموت والحیات، زندگی اور موت اللہ نے بنائی ہے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. من الشجر الاخضر نارا، یہ آگ اور انزل من السماء ماء، یہ آگ اور پانی ایک دوسرے کی، بولو شاباش، یہ ضد ہے. الظلمات جعل الظلمات والنور، اندھیرا اور روشنی
روشنی ایک دوسرے کی ضد ہے، للظلمات والنور، دھوپ اور سایہ، چھاؤں اور دھوپ یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جس طرح میرے پیغمبر یہ ساری چیزیں ضد ہیں، اسی طرح رات اور دن بھی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ رات حالت سکون ہے اور دن حالت حرکت ہے، یہ حالت سکون اور حالت حرکت بھی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ امام کھڑا ہے آگے، پیچھے کھڑا ہے مقتدی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا لازمی ہوگا، ایک مقتدی پیچھے کانوں کے ساتھ سن رہا ہے سورۃ فاتحہ، زبان کو حرکت نہیں نہ دے رہا، کانوں سے سننا یہ حالت سکون بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اور اگر ایک مقتدی پیچھے کھڑا ہو کر زبان سے پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، زبان کو حرکت دے گا یا نہیں دے گا؟ کانوں سے سننا یہ حالت سکون ہے اور زبان سے پڑھنا یہ حالت ہے۔ جس طرح حرکت اور سکون اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک مقتدی کے لیے قرآن کا سننا اور پڑھنا بھی کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مسئلہ نکل نہیں آیا قرآن پاک؟ یہ بکواس کر رہا ہے، جیسے معلوم ہے انہوں نے قرآن پاک کو سمجھا جناب۔ ایک ہی گل ویسے پتہ نہیں، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، دل ان کے ہیں جدا جدا، ایک وحدت قرآن پاک کو انہوں نے چھوڑا ہے تو ان کا آپس میں بیزا اللہ نے تباہ کر کے رکھ دی۔ مطلب اسی قرآن پاک کو انہوں نے ٹھکرایا، جان بوجھ کے انہوں نے یہ امت میں فساد عام کیا کہ جو بندہ پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے فرمایا دن اور رات ضدیں ہیں، دن کی حالت حرکت اور رات کی حالت سکون یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اور جس طرح آگ پانی زندگی موت دھوپ چھاؤں شب و روز لیل و نہار کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، اسی طرح سکون اور حرکت کبھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ مقتدی کا قرآن سننا کانوں سے یہ حالت سکون ہے، زبان سے پڑھنا یہ حالت حرکت ہے۔ حرکت اور سکون جب اکٹھے ہی نہیں ہو سکتے تو مقتدی کا ایک وقت میں فاتحہ پڑھنا اور سننا کبھی اکٹھے نہیں۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، جب قرآن پاک پڑھا جائے گا تو پیچھے سننے کا ہی حکم ہے۔ اچھا جناب، یہ کہتا ہے نا بھی جو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ اینو آکھو بوجھے نو بھی پہلے اپنی خبر للہ قرآن پاک چوں، کسی اور کو کافر بنانے سے پہلے اپنا پتہ تو لے لے قرآن پاک سے کہ تیری گنتی کیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو لا تحرک بلسانک کا، زبان کو حرکت دینے کی اجازت نہیں۔ اچھا اب آگے امام کھڑا ہے، مقتدی پیچھے کھڑا ہے، امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اس نے بھی پیچھے زبان کو حرکت دیتے ہوئے کہا الحمدللہ رب العالمین، اس نے زبان کو حرکت دی ہے یا نہیں دی؟ جب قرآن کی سیدھی آیت سے یہ ٹکر لے گا لا تحرک بہ لسانک، جب زبان ہلانے کی اجازت نہیں ہے، اب یہ زبان چاہے فاتحہ پڑھ کے کیوں نہ ہلائے، قرآن پاک کی آیت سے ٹکر لے گا یا نہیں لے گا؟ سیدھا جب لے گا تو پھر کافر پہلے خود بنے گا۔ اس لیے مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ ابتدائی بیان تمہید ہو گیا۔ موضوع تے سی میں بڑا لمبا 5 مہینے کا چھانٹ کے رکھیا تھا سناؤ واسطے، ہوں سرے دست میں آپ کی تھک گیا، ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ باقی حصہ اس موضوع کا اللہ تعالیٰ جب بھی وقت دے گا تو انشاءاللہ وہ بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ آخر